وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات تفصیل سے عرض کی گئی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور رمضان المبارک میں روزہ داروں کی دعاؤں پر فرشتوں کو آمین کہنے پر لگایا گیا ہے۔ اس وقت پورے عالم اسلام کے جس طرح کے حالات ہیں اس کے پیش نظر بھی دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ دعائیں آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، روک دیتی ہیں، اور جو بلا آ چکی ہے، نازل ہو چکی ہے کوئی مصیبت، اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اسے دور فرما دیتے ہیں۔ اسی مضمون کو پھیلا کر کچھ تفصیل سے عرض کیا گیا تھا۔ اس وقت سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس کا تعلق روزے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تحقیق کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اس کی جو تعبیر کا انداز ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور کمال شفقت کا اس میں ایک عکس ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ روزے رکھنے نہ رکھنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ روزے تو تم کو رکھنے ہی پڑیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دودھ پیتا بچہ ہے، جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اسے اپنے نفع نقصان کا شعور نہیں ہوتا ہے، تو اسے بعض مرتبہ بچہ دوائی کھانے کے لیے مزاحمت کرتا ہے، دوائی نہیں کھانا چاہتا بچہ، تو اس کو ہاتھ پیر پکڑ کر، یعنی تو ہاتھ پیر باندھ کر اسے دوائی زبردستی کھلائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا دوائی کھانا ضروری ہے، اور بچہ دوائی نہیں کھانا چاہتا۔ دوائی کھانا ضروری ہے اس کی صحت کے لیے، دوا کھانے میں ہی اس کی صحت پوشیدہ ہے، اور بچہ دوائی نہیں کھانا چاہتا۔ اس لیے نہیں کھانا چاہتا کہ اسے نفع نقصان کا شعور نہیں ہے، اور زبردستی کھانے کے باوجود دوا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ اسی طرح کہ یہاں تعبیر ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔
یہ بھی ایک ایمان والوں کی ضرورت ہے. سال میں ایک مرتبہ 1 ماہ کے روزے مسلسل رکھنا یہ انسانی روح کی ضرورت ہے، اور انسانوں کو پیدا کرنے والا اور انسانوں کی روح کو بنانے والے کو خوب اندازہ ہے. کیا ہوا یہ گڑبڑ ہوئی؟ انسانوں کو بنانے والا اور انسانوں کی روح کو ڈالنے والے کو خوب اندازہ ہے کہ انسان کی روح کی کیا کیا ضرورتیں ہیں. اسی لیے اس کو فرض قرار دیا گیا. کیا عجیب اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے. دیکھیے کہ ضرورت کو فرض قرار دیا گیا، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ ایک نفل درجے کی چیز ہے، چاہو تو رکھو چاہو تو چھوڑ دو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو روزہ نہ رکھتی. جیسے سال بھر بھی اور بہت سارے روزے ہیں، جیسے پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، 13، 14، 15 جسے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. امت کی اکثریت ان کا اہتمام نہیں کرتی ہے، اس لیے نہیں کرتی ہے کہ ان کا رکھنا ضروری بھی نہیں ہے، اور علماء اس کو فرض بھی نہیں قرار دیتے. اور جو چیز فرض نہ ہو اس کو اس طرح پیش کرنا اور اس کی اتنی تاکید کرنا جیسے فرض عبادتوں کی جاتی ہے، وہ اس کے مقام سے ہٹانے کی بات ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ایمان والوں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے. اچھا، صرف روزے فرض نہیں کیے بلکہ اس کی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی، اس لیے کہ فضیلتیں سن کر آدمی اس کی طرف لپکتا ہے. ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اگر غیر مومن رکھا تو پھر اس کو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جیسے ایک آدمی نے صرف اس لیے روزہ رکھا کہ مجھے صحت حاصل ہوگی، اس لیے کہ جس طرح روحانی فوائد مرتب ہوتے ہیں روزے پر، روزہ رکھنے سے روح کو نفع ہوتا ہے، اسی طرح جسم کو بھی نفع ہوتا. میں آگے ذکر کروں گا، اس تعلق سے احادیث بھی ہیں. اور آج کل سائنس، میڈیکل اور اسی طرح ڈاکٹرز کی اور پھر محققین کی جو تحقیقات اب کتابوں پہ آئی ہیں، ہزاروں صفحات. ابھی میں دیکھ رہا تھا کتاب ہے کہ رمضان سے متعلق کس نے کیا کیا لکھا ہے. اتنی کتابیں ہیں کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال لگے گا. اتنا لکھا لکھنے والوں نے روزے سے متعلق. اور اتنے 50، 60، 70% کتابیں ایسے ہیں جس کے ہم نام بھی نہیں جانتے. اردو میں بھی لکھا لکھنے والوں نے، اور انگلش میں بھی لکھا، عربی میں بھی لکھا، بے شمار کتابیں ہیں. تو فضیلت ارشاد فرمائی، من صام رمضانہ، روزے کے کچھ فوائد جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں، صحت پر بھی مرتب ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صومو تصیحو، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. بیماریوں کا ایک لمبی طویل فہرست ایسی ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. بیماریوں کی ایک طویل لسٹ ایسی ہے، فہرست ایسی ہے جو کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. آرام ہی نہیں، آدمی مسلسل کھا رہا ہے، صبح کو کھا رہا ہے، ناشتے میں کھا رہا ہے، دوپہر میں کھا رہا ہے، عصر کے بعد کھا رہا ہے، مغرب بعد چائے پی رہا ہے، پھر اس کے بعد پھر عشاء میں کھا رہا ہے. بعض لوگ تو پوری رات کھاتے ہیں. کوئی ایک جانور ہے، ابھی انسان باقی نہیں رہا، اب ایک جانور ہو گیا. یہاں بہت پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا قاری محمد طیس رحمۃ اللہ علیہ یہاں بنگلور تشریف لائے تھے. بہت آتے تھے حضرت، میں نے تو نہیں دیکھا حضرت کو. کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ تشریف لائے تو حضرت جب تہجد کے لیے اٹھے تو کسی نے حضرت کو چائے پیش کی، تو حضرت نے نوش پی لی حضرت نے. پھر اس کے بعد جب تہجد سے فارغ ہوئے نماز کے لیے گئے تو نماز کے بعد پھر کسی نے چائے پیش کی، حضرت نے پھر نوش فرمایا. پھر اس کے جب 9 بج گئے تو ناشتہ، پھر اس کے بعد 12 بجے کھانا، پھر اس کے بعد ظہر میں ایک جگہ بیان تھا، بیان کے بعد پھر کھانا، عصر کے بعد پھر ہلکا ناشتہ چائے، پھر اس کے بعد مغرب بعد کھانا کھاتے تھے، مغرب بعد پھر کھانا، عشاء کے بعد پھر ناشتہ. تو حضرت نے یہ سارا ایک دن کا پورا شیڈول نظام دیکھ کر کے عشاء کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں کو دوسرا کوئی کام نہیں ہے، صبح سے شام تک کھانا ہی کھانا. کہا جنوب والوں کو یا بنگلور والوں کو کوئی کام نہیں ہے، صبح سے شام تک کھانا.
تو بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو صرف کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو، روزہ صحت مند رہو گے، اس لیے کہ دماغ کو آرام ملتا ہے کھانا کم کھانے سے، اور جگر کو آرام ملتا ہے، پھیپھڑوں کو آرام ملتا ہے، معدے کو آرام ملتا، راحت ملتی ہے۔ ورنہ کنٹینیو ایک چیز کام کرتی ہے تو پھر کام کرتے کرتے وہ متاثر ہوتی ہے۔ جیسے آدمی دن بھر کام کر کے سو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سال بھر کام کرنے کے بعد یہ 1 مہینے کے لیے معدے کو آرام دینے کا یہ قدرتی نظام ہے۔ یہ روح کا بھی ایک ربانی نظام ہے تربیت کا، یہ آسمانی نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خداوندی نظام ہے تربیت کا، روزہ کہ روزہ فرض کیا گیا۔ اسی طرح یہ جسم کی اور صحت کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جسمانی صحت بھی رکھی۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی ایک بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت ہے، اور زکوٰۃ دینے سے وہ جو مال کے زہریلے اثرات ہیں، وہ مال کی جو غالب محبت ہے، مال کی جو ناجائز محبت ہے کہ جو محبت آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے، اتنی مال کی محبت اس محبت کی بے اعتدالی کو ختم کرتی ہے یہ زکوٰۃ۔ مال بھی پاک ہو جاتا ہے، آدمی کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے بدن کے اندر جو زہریلے اثرات ہیں، اسی لیے بعض محققین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ سے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس پر لمبی چوڑی تحقیقات ہیں، انگریزی میں پڑھنے والے زیادہ جانتے ہیں اسے، آج کل تو عربی میں اردو میں بھی اس مواد کو منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے، فرانس کے، برطانیہ کے، سعودیہ کے اور بھی کویت کے بہت سارے محققین نے اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کی۔ کینسر کو روکنے اور اگر کینسر آ گیا تو اس کے علاج کے لیے روزہ بہت نہایت طاقتور علاج ہے، روزہ۔ اور اسی طرح دماغ کے بھی، دماغ کہتے ہیں کہ دماغی امراض، جو لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں دماغی توازن برقرار رہتا ہے اگر روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، اور کہتے ہیں کہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس میں بھی روزہ نہایت مفید ہے، اور نظام ہاضمے کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر معدے کا نظام کو راحت کا، جس آدمی سال دن بھر کام کر کے رات میں سو جاتا ہے تو یہاں سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے بدن کو، پھر آدمی تر و تازہ ہو کر پھر نئی قوت اور پھر نئی توانائی کے ساتھ آدمی صبح پھر اٹھتا ہے کام کرنے کے لیے۔ اسی طرح سال بھر یہ معدہ کام کر کر کے تھک جاتا ہے، تو اس کے بعد جب آدمی سال میں 1 مرتبہ روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ نئی توانائی کے ساتھ، نئی قوتوں کے ساتھ تر و تازہ ہو کر کے آدمی پھر ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے روزے کا اہتمام کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ روزہ بہت عظیم عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم صلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزہ فرض کیا گیا، اور فرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف لپکنے کے لیے تاکہ فضیلتوں کو دیکھ کر آدمی لب کے فضیلت ارشاد فرمائی گئی۔ اس پر میں کہہ رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے بشرطے کہ وہ مومن ہو، اور پھر دوسرا ثواب کی نیت سے وہ احتسابہ، ویسے بھی روزہ اگر کسی کو نہ بتایا جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ہر نماز پڑھتا ہوا تو آدمی نظر آتا ہے، نماز پڑھتا ہوا آدمی نظر آتا ہے، لیکن اگر نہ بتایا جائے تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آدمی روزہ ہے۔ طواف کرتے ہوئے نظر آ جاتا ہے، ذکر کرتے ہوئے نظر آ جاتا ہے، آدمی جائے وہ تلاوت کرتے ہوئے نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر روزہ دار نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ روزہ دار اور غیر روزہ دار بالکل برابر ہیں، کسی کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہے نا کہ یہ روزہ دار ہے اور یہ غیر روزہ دار ہے۔ یہ صرف اللہ کی محبت اور عظمت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے روزہ رکھنے پر۔ کتنی تنہائی کے موقع ملتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے اور فریج میں جوس رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کیسے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، اور پیاس ستا رہی ہے، بھوک اسے پریشان کر رہی ہے، گرمی کا زمانہ ہے،
مزید کمزوری ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ آدمی کا ہاتھ بڑھ جائے، مجال ہے کہ آدمی چوری سے ایک گھنٹ آدمی احتیاط کرنے والوں نے کہاں تک کیا کہ وہ کلی کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا بھی گیا کہ روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غرغرہ کرنے کے نتیجے میں وہ پانی حلق سے نیچے چلا جائے اور تمہارا روزہ خطرے میں پڑ جائے. یہ ہے روزہ رکھنے کا نام. ثواب کے لالچ میں، ایک ایمان ہو، دوسرا ثواب کی امید سے جو آدمی روزہ رکھے گا، حضور فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. بیہقی کی ایک روایت ہے، عجیب و غریب روایت ہے. بیہقی، امام بیہقی بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا، ابھی صرف ایک ہی روزہ رکھا ہے، ابھی 29 روزے باقی ہیں، ایک ہی روزہ رکھا ہے. تو گزشتہ پہلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے درمیان میں گناہ ہوئے ہیں، اللہ اس ایک روزے کے نتیجے میں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور رمضان کی وجہ تسمیہ، یعنی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، علماء عربیت نے لکھا ہے کہ رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینے کے، جھلس دینے کے. اس لیے کہ یہ رمضان کے اعمال کے نتیجے میں، یہ رمضان اس کے گناہ کی جو فیل ہے اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیا. یرمز الذنوب، ہاں، گناہ کو جلا دیتی ہے، گناہ کو مٹا دے، اسی لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں. تو یہ ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ ایک روایت تو ایسی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے ہی لیے ہے. کھانا چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا، پینا چھوڑ دیا، بیوی کے قریب نہیں جاتا، یہ تینوں چیزیں صرف میری وجہ سے. کوئی قانون نہیں حکومت کا، اگر روزہ نہ رکھو کوئی جیل میں نہیں جائے گا، کوئی سزا نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کی عظمت کی وجہ سے، صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک آدمی بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے، مالدار بھی ہے، بادشاہ ہے، کیا کم ہے اس کے لیے؟ کھانے کے لیے ہر چیز مہیا ہے، موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیوی کے قریب انہی تین چیزوں کا. یہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے، ہاں، بیوی کے تعلقات سے جو آدمی رکا رہا، کہتے ہیں کہ اسی کو عربی زبان میں الصوم کہتے ہیں، روزہ، الصوم جسے کہتے ہیں. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو حضور فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اور فرماتے ہیں وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ہاں، کیا دیں گے اس کا ذکر نہیں ہے، یہ فرمایا کہ میں دوں گا بدلہ اس کا. اور جب اللہ دیں گے تو اللہ اپنی شان بدلہ دیں گے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے ہی لیے ہے، صرف میری وجہ سے بندہ روزہ ہے، بھوکا پیاسا ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور جب اللہ بدلہ دیں گے تو اپنے شان بدلہ اللہ جو ہے اس کو اپنی شان صلہ عطا فرمائیں گے. آگے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، آسان بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، متقی بنانے کے لیے. یہ اس کی حکمت ہے. یہ ایک آدمی متقی ہو گیا، جیسے نبی ہے، نبی پہلے سے متقی ہے،
لیکن نبی کو بھی روزہ رکھنا ہے. یہ جسے نماز زندگی بھر پڑھنا ہے روزہ بھی زندگی بھر رکھنا ہے. متقی ہو گیا ایک آدمی روزہ رکھتے رکھتے پرہیزگار ہو گیا, اب نیکی والی زندگی گزار رہا ہے, لیکن اسے بھی روزہ رکھنا ہے. ہاں علماء سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ لعلکم تتقون روزے کی علت نہیں ہے, روزے کی حکمت ہے. ہاں تاکہ تم متقی ہو جاؤ, اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارنا آ جائے. جیسے ایک آدمی اللہ کی یاد کی وجہ سے پانی نہیں پیتا, اللہ یاد آ جاتا ہے تو روزے میں کھانا نہیں کھاتا. روزہ یاد آ گیا, بیوی کے قریب نہیں جاتا, بیوی حلال, کھانا حلال, پینا حلال, حلال ہونے کے باوجود صرف اللہ کی حکم کی وجہ سے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے, ہاتھ روک لیتا ہے. آدمی اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول پا لیتا ہے. لعلکم تتقون, جیسے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے 24 گھنٹے یہ احساس کہ میں اللہ کے کیمرے کے سامنے ہوں. اللہ اکبر, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہے کہ جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی. وہ دیکھے گا کہ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کیا ہوا ہے اس کتاب کو. مولانا ہمارے پڑوس ملک کے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی, آڈیو ویڈیو دونوں, اور اسے دکھائی جائے گی اس کے زندگی کی فلم. دیکھو تم نے کب کب کیا کیا ہے, بند کمرے میں کیا کیا, بازار میں کیا کیا, مسجد میں کیا کیا, تم نے گھر میں کیا کیا, کاروبار میں کیا کیا, پوری زندگی کی فلم چلا دی جائے گی. تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میں اس وقت کیمرے کے سامنے ہوں. جیسے آدمی مال میں چلا جاتا ہے, اب تو مسجدوں میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, مال میں چلا جاتا ہے آدمی, مال میں کیمرہ, کون کیا اٹھا رہا ہے, کون سی چیز لے رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے. تو یہ احساس لعلکم تتقون. حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ کعب احبار سے پوچھا, یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے بعد میں ایمان اسلام قبول کیا, ان سے پہلی کتابوں کے عالم تھے یہ. فاروق اعظم نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, کیا کبھی آپ کا گزر کانٹے دار وادیوں سے, جھاڑیوں کے پاس سے ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے؟ تو آپ وہاں سے کیسے گزرے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بچتے بچاتے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے, کہیں کوئی کانٹا میرے بدن سے نہ الجھ جائے, کپڑوں کو نہ لگ جائے, اپنے آپ کو بچتے بچاتے میں گزر گیا. تو کعب احبار نے فرمایا یہی تقویٰ ہے. یہ دنیا کانٹوں بھرا کھیت ہے, یہ زندگی کانٹوں بھرا کھیت ہے, اپنے آپ کو اس کانٹوں سے بچا کر گزر جانے کا. کانٹے تو رہیں گے قیامت تک, کوئی کانٹا کان میں چبھنے والا, کوئی آنکھ میں چبھنے والا کانٹا, کوئی زبان میں چبھنے والا کانٹا. اسی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹ نہیں چھوڑا, غیبت نہیں چھوڑی, گناہ نہیں, خالی بھوکا پیاسا ہے, ادھر وہ بعض لوگ روزے کے میں ٹائم پاس کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں, دیکھنے کی چیز بھی دیکھتے ہیں, نہیں دیکھنے کی چیز بھی دیکھ رہے ہیں, سننے کی چیز بھی سنتے ہیں, نہیں سننے کی چیز بھی سن رہے. حضور نے فرمایا ایسے روزہ دار کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا. روزہ روزے کی طرح رکھے تو یہ بڑا طاقتور طریقہ علاج ہے. روح کے لیے بھی یہ علاج ہے, روح کی اس میں صفائی ہے, اور اس میں روحانیت کی ترقی ہے, اور اس میں آدمی کو متقی بنانے کا اثر ہے. آدمی کو تقوی, روزہ آدمی کو متقی بنا دیتا ہے, روزہ آدمی کو متقی بنا دیتا ہے, بشرطے کہ روزہ روزے کی طرح رکھے جائے. تو کعب احبار نے فرمایا کہ یہی ہے تقوی. جیسے ایک آدمی ٹریفک میں جاتا ہے کار لے کر کے ٹریفک میں جا رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں ختم ہوں گے,
انسان تو نہیں ختم ہوں گے. جیسے کوئی آدمی یہ تمنا کرنے لگے آج میں کار لے کر بازار جانے والا ہوں, لہذا اعلان کرا دیا جائے کہ کوئی آدمی راستے میں نہ آئے. دنیا کہے گی پاگل ہے کہ اسی ٹریفک میں اسی انسانوں کے درمیان ہم کو رہنا ہے. ارے جنگل نکل جانے والوں کی ہم نے کبھی ترغیب نہیں دی, تصویر لے کر جنگل نکل جانے والوں کی کبھی ہم نے حوصلہ افزائی نہیں کی. انہی انسانوں کے درمیان رہ کر, انہی بیوی بچوں کے درمیان رہ کر, اسی کاروبار میں رہتے ہوئے ہم ایسی زندگی گزارنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. حرام چیزوں سے جب آدمی حلال سے بچ گیا, اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑ دیا, تو پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام سے بچنا کیا مشکل ہے. یہ روزہ زندگی بھر روزے دار کی طرح رہنے کی مشق کرانے کے لیے آتا ہے. یہ چھوٹا روزہ 16-17 گھنٹے کا روزہ, 14-15 گھنٹے کا روزہ پوری زندگی روزہ دار کی طرح زندگی سکھانے کے لیے آتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی, پورے سال کی زندگی آدمی کی ایسی ہو جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, کیا بچنے کی چیز ہے, کیا کرنے کی چیز ہے. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے روزہ آتا ہے. اسی کو حضور نے فرمایا, قرآن نے کہا لعلکم تتقون. ٹریفک تو رہے گی لیکن آدمی بچتا بچاتا کہ کسی کو نہ مار دے, کسی سے نہ ٹکرا دے, دیوار سے, انسان سے, عورتوں سے, جانوروں سے, کسی کو دھکا لگائے بغیر بچتے بچاتے اپنی منزل تک پہنچ جائے. یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے. ایام معدودات, یہ 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے, 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو, ایام معدودات. لیکن بعض لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی. اگر ایسا کہہ دیا جاتا تم چاہے زندہ رہو چاہے مرو, روزہ تو تم کو رکھنا ہی پڑے گا. اب ایک آدمی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیچارے کا آپریشن ہوا ہے اور گھٹنوں میں طاقت نہیں رہی ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, 100 سال کی عمر ہو گئی. اگر اس کو یہ مجبور کیا جائے نہیں نماز پڑھنا ہے تو تمہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا, یہ اس کو تکلیف سے, اس کی طاقت سے زیادہ اس کو ذمہ دار بنانا ہوا, طاقت سے زیادہ اس کو پابند بنانا ہوا. تو یہاں بھی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے. کیسی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی, کہتے ہیں فمن کان منکم مریضا, اگر کوئی عذر نہ ہو, عذر کے بغیر روزہ توڑا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. روزے کی فرضیت کا انکار کفر ہے. کوئی آدمی یہ کہتا ہے روزہ فرض ورض نہیں ہے, یہ مولویوں نے ایک سلسلہ چلایا ہے, یہ روزہ فرض ورض نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ اسلام کی بنیادوں کا انکار کرنے والا ہے, اور کسی بھی فرض عبادت کا انکار کرنے والا دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ ایک آدمی روزے کو فرض تو مانتا ہے, روزہ رکھتا نہیں ہے, وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اسی ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آیا ہے کہ بلا عذر اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا, کوئی عذر نہیں تھا, معمولی بہانوں سے بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں نہیں ہو سکتا. یہ اتنا طاقتور, یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا جو سفر ہے وہ ہوائی جہاز کی رفتار سے طے ہوتا ہے. ہاں, ہوائی جہاز کی رفتار سے, عام دنوں میں سائیکل کی رفتار سے طے ہوتا ہے, یہ رمضان میں ہوائی جہاز کی رفتار سے طے ہوتا. آدمی اگر چل کر جائے مکے کو 6 مہینے میں پہنچے, ہوائی جہاز میں چاہے تو 4 گھنٹے میں پہنچے گا. اللہ تک پہنچنے کا بڑا اللہ تعالیٰ نے آسان موقع عطا فرمایا ہے. ایام معدودات, فمن کان منکم مریضا, لیکن تمہیں کوئی ایسا بیمار ہے اس کو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. او علی سفر, یہ ایک آدمی سفر پر ہے, اتنے لمبے سفر پر ہے کہ جتنے لمبے سفر کی وجہ سے نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے, یعنی تقریباً 70 پر 8 کلومیٹر کے دوری کے نیت سے ایک آدمی سفر کر رہا ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. ہاں, اگر آسانی سے رکھ سکتا ہے
تو اس کو ضرور رکھنا چاہیے۔ 3 قسم کی احادیث ہیں، وہ پوری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آسانی سے رکھ سکتا ہے مسافر، جیسے آج کل ایئر کنڈیشن میں سفر ہو رہا ہے، ایئر کنڈیشن کی بس سے، اے سی کی ٹرینیں، فلائٹ کے سفر، پہلے گھوڑوں میں سفر ہوتے تھے، آج بھی سفر آرام دہ ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھنے کی رخصت، اجازت برابر باقی ہے، لیکن اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ ضرور رکھنا ہے، اس لیے کہ ساری دنیا روزہ رکھ رہی ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہے، جب ساری دنیا مرتی ہے تو مرنا بھی آسان ہے، ساری دنیا روزہ رکھ رہی ہے تو روزہ رکھنا آسان ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں لیکن بعد میں اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، بعد میں اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، معاف نہیں ہے۔ لہذا وہ عورتیں جن کو ماہانہ پیریڈ آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے۔ روزے کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں، اس لیے کہ ہر مہینہ وہ ایام آتے ہیں ناپاکی کے، ناپاکی کے ایام میں روزہ رکھ تو نہیں سکتی، لیکن بعد میں قضا کرے گی اس کی۔ رمضان کے مہینے تو مسلسل آدمی رکھتا ہے، لیکن قضا کا کنٹینیو تسلسل کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں۔ کسی کے 3 روزے چھوٹ گئے، کسی کے سفر کی وجہ سے یا ناپاکی کی وجہ سے 5 روزے چھوٹ گئے، تو ہفتے میں 1 روزہ رکھ لے، یہ ہفتہ 1 روزہ، آئندہ ہفتہ 1 روزہ، پیر کو 1 روزہ، جمعرات کو 1 روزہ، 13، 14، 15 کے 3 روزے، اس طرح روزہ رکھ کر جو وہ اپنی قضا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا قرآن نے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جن کو روزہ رکھنا بہت بھاری ہے یا روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، جیسے ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ اس کی جوانی واپس آنے کی امید نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا آگے بڑھتا ہے نا، وہ پیچھے نہیں آتا، آدمی قبر کے قریب جا رہا ہے، تو اتنا اس کے شیخ فانی کہتے ہیں، اب نہ کھڑے ہونے کی طاقت، نہ گودا باقی رہا ہڈیوں میں، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ فدیہ دے گا۔ اور فدیہ کیا دے گا؟ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہی مقدار روزے کے فدیے کی بھی ہے۔ 3 چیزیں بہت توجہ سے سن لیجئے۔ ایک ہے نماز کا فدیہ، کسی کے ذمہ نمازیں باقی تھی، انتقال ہو گیا، ایک نماز کے بدلے میں 1 فدیہ، 5 نمازوں کے 5 فدیے۔ اسی طرح ایک آدمی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، اس نے روزہ نہیں رکھا اور آئندہ رکھ بھی نہیں سکتا، تو 1 روزے کے بدلے میں 1 فدیہ۔ اور صدقہ فطر، ان تینوں کی مقدار 1 ہے، 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 1 مسکین کا فدیہ دے دے۔ آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ روزے کے فوائد، برکتیں اتنی ہیں کہ اگر کوشش کر کے مسافر، بیمار اگر روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، حصن حسین، روایتوں میں آتا مضبوط قلعہ ہے، دشمن نہیں آتا۔ جو آدمی روزہ دار ہے، شیطان ویسے بھی آسانی سے داخل نہیں ہوتا، روزہ قلعے کی طرح ہے۔ دیکھیں ہوں گے آپ کہ رمضان میں اچھے گنہگار
گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے رک جاتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں۔ اس طرح بے شمار فضیلت روزے کی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ غروب آفتاب تک رکے رہنا ضروری ہے، کھانے پینے سے بیوی کے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، لیکن غروب آفتاب کے بعد سے سحری کا وقت ختم ہونے تک آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، بیوی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ سونے تک کھا بھی سکتا تھا، سونے تک پی بھی سکتا تھا، سونے تک بیوی سے مل بھی سکتا تھا، سو گیا تو ختم، اٹھ کر اب نہ کھا سکتا، نیند کھلنے کے بعد نہ پی سکتا، نہ بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا۔ بعد میں احکامات آ گئے، یہی آیت آئی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اس کے بعد پھر اس کی حیثیت بیان کی گئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پوری اس کے بعد یہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد اعتکاف کے مسائل بھی بیان کیے گئے۔ یہ ایک مسئلہ بڑا قابل توجہ ہے جو عموماً پیش آتا ہے لوگوں کو۔ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ آدمی کو نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی جنابت کی وجہ سے، کبھی احتلام کی وجہ سے آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، دو مسئلے ٹکرا جاتے ہیں، وقت اتنا کم ہے کہ نہا کر سحری نہیں کر سکتا، ناپاک ہو گیا، جنابت کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پیش آ گئی، اب 20 منٹ باقی رہ گئے، نہائے گا یا سحری کرے گا؟ علماء نے فرمایا، حدیث میں حدیث بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، حدیث کا وہ مفہوم یہ ہے جس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ آپ پہلے سحری کر لیں، سحری کے بعد آپ نہا لیں۔ سحری کے بعد آپ نہا لیں، اس لیے کہ نہا تو بعد میں بھی جایا جا سکتا ہے، نہایا تو بعد میں بھی، غسل بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سحری طلوع فجر کے بعد نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ عموماً پیش آتا ہے لوگوں کو، اس لیے یاد رکھنا چاہیے۔ اخیر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اس جمعہ کی بات ختم کروں گا، اور بے شمار مسائل ہیں۔ ہمارے حضرت کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے رمضان کے جدید مسائل کے نام سے، تقریباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے ہمارے حضرت کی، بڑی اچھی کتاب ہے جس میں انجیکشن کے مسائل، گلوکوز کے مسائل، آپریشن کے مسائل اور پتہ نہیں کیا کیا، تقریباً 100 سے زیادہ مسائل کو حضرت نے اس میں زیر بحث حضرت اس میں لائے۔ بھائی اچھی کتاب ہے، یہ شاید باہر بھی ہے، لے کر جائیے، جن کو اردو آتی ہے پڑھیے، انجیکشن کا کیا حکم، روزوں کا کیا حکم، وہ ساری تفصیلات اس میں ہیں۔ اور جدید تحقیقات کے پیش نظر ایسی بحث جیسے ایک سائنسدان بحث کرتا ہے، حیرت ہوگی آپ کو کہ جدید و قدیم اور عربی اردو سے عرب و عجم کو پڑھ کر لکھنے والا جنوب کا میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا عالم صدیوں میں نہیں پیدا ہوا۔ آپ اگر اس کا اندازہ لگانا ہو، حضرت کی کئی ایسے انگریزی کتابیں ہیں، اس میں یہ کتاب حضرت کی ویڈیو پر بھی ہے، ویڈیو جائز ہے یا نہیں ہے، اب پڑھیں گے ایسا لگے گا جیسے ایک سائنسدان گفتگو کر رہا ہے بیٹھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اخیر میں ایک حدیث بیان کروں، اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ طویل حدیث ہے بیہقی کی، بعضوں نے اس کی سند پر بھی کلام کیا ہے اور بعضوں نے اس کو نقل کیا ہے، فی الجملہ اس کو قابل استدلال مانا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، کہتے ہیں اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ 40 سجدے زیادہ کرتا ہے آدمی رمضان میں، 20 رکعت پڑھتا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں۔ دوسرا، جنت میں اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت کا گھر بنائیں گے، پتھر ایک بالکل لال یاقوت ایک پتھر کا نام ہے، گھر بنائیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے ہیں یہ مسجد کے؟ کتنے دروازے؟ 1 2 3 4 5 دروازے یہ مسجد کے، یہ مسجد کے 5 دروازے۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ ایک ایسا محل بنائیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔
کتنا بڑا محل ہوگا. اور ہر دروازے کا ایک محل. فجر سے لے کر غروب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اسی کی حدیث کا یہ مضمون ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تراویح کو چھوڑ کر باقی دن رات میں جتنے سجدے کرے گا ہر سجدے کے بدلے میں یہ ایک درخت جنت میں لگے گا, اتنا لمبا درخت کہ 500 سال تک ایک آدمی گھوڑے میں سوار ہو کر کے چلے تو بھی وہ درخت کا سایہ نہیں ختم ہوگا. اللہ, اب اندازہ لگا رہے اللہ اکبر. روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے. حدیث کے الفاظ ہیں, جھگڑیں گے, اللہ موقع دیں گے, ورنہ کون اللہ کے سامنے جھگڑے گا. یہ اس کا ایک اعزاز, ایک ناز کی بات ہے. روزہ کہے گا کہ میں نے دن بھر تمہارے لیے تمہاری وجہ سے اس کو بھوکا رکھا, اس کی مغفرت کرنی ہی ہوگی. قرآن کرے گا کہ میں اس کو رات بھر اس کو نیند چھڑا کر نماز میں کھڑائے رکھا, لہذا اس کی مغفرت کرنی ہوگی. ہاں, یہ شفاعت کریں گے. روزہ بھی قرآن مجید بھی دونوں شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.